آداب عرض، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ سے آج ملاقات ہوگی، کچھ اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ابھی دوست آتے ہوں گے، دوست احباب سب جمع ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یار سب جمع ہوئے رات کی تاریکی میں، کوئی رو کر تو کوئی بال بنا کر آیا، تو سمجھے کہ بس اب ویسا ہی ایک سلسلہ ہے۔ میں ذرا یہ جو ہمارا لائیو فیڈ ہے یہ میں دیگر احباب تک پہنچا دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو اہم موضوعات ہیں ان پر تھوڑا سا تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر گفتگو کی ضرورت ہے۔ میں اس لائیو فیڈ کو اپنے پروفائل پر شیئر کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں کوشش کروں گا کہ آپ سے آپ کی جو کمنٹس ہوں گے یا کوئی سوالات ہوں گے ان کو بھی پھر ہم شامل کر لیں گے اور اس پر تفصیل سے بات کر لیں گے ہم۔ آج میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس بیٹھک میں ہمارے پاس کون کون سے موضوعات ہوں گے، اور ان موضوعات پر ظاہر ہے ہم اپنا فوکس رکھیں گے تاکہ گفتگو ہو پائے اچھے انداز سے، جس طرح ہم بیٹھتے ہیں۔ اور میں کوشش کر رہا ہوں آج کل کے تھوڑا سا وقت جو نکلا کرے ضرور وہ آپ احباب کے ساتھ وہ گزرے اور ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملے۔ آج جو موضوعات ہیں میں نے پہلے بتا دیا تھا آپ کو کہ ایک تو ہم جو کراچی میں 12 مئی کو پی ٹی ایم نے جلسے کا اعلان کیا اس کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے۔ اسی طرح آئندہ انتخابات کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہوگا کہ وہ کس طرح سے اس وقت اس کی صورتحال کیا ہے۔ بلوچستان میں چند پنجابی مزدور جو ہاں کام کرتے ہیں ان کے قتل کا واقعہ ہوا، وہ بھی اس کو بھی ہم ذرا دیکھیں گے۔ اور حال ہی میں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اپنے بیان میں خلائی مخلوق کا ذکر کیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ خلائی مخلوق سے مقابلہ ہے اصل میں، تو اس کو بھی ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ کیا معاملات ہیں۔ تو بہرحال میں اپنے پیجز پہ اس کو شیئر کر دیا، آپ بھی اس کو آگے بڑھا دیں گے تو دیگر احباب پہنچ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میرے خیال میں جو پنجابی مزدوروں والا واقعہ اس پہ بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اس پر گو کہ میں نے ایک پرانا مضمون تھا جو گزشتہ برس اسی طرز کا واقعہ ایک پیش آیا تھا، اس میں 10 سے زائد مزدور جو بلوچستان میں کام کرتے ہیں انہیں قتل کر دیا گیا تھا، اور ویسا ہی واقعہ اسی طرز کا واقعہ وہ ہمیں دیکھنے کو دوبارہ ملا۔ اب ظاہر ہے اس میں تو کسی صورت کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی کہ تشدد کا کوئی بھی واقعہ ہو اسے سختی کے ساتھ اسے رد کرنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ افراد جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا سیاست سے یا پالیسیوں سے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اگر کوئی شخص پالیسی نہیں بنا رہا تو اس کو آپ الزام بھی نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر ایک عام فوجی ہے اور وہ محاذ پہ کھڑا ہے، یا ایک عام فوجی ہے اور وہ اس کو جو کام دیا گیا ہے وہ کر رہا ہے، تو اس کا کام چونکہ پالیسیاں بنانے کا نہیں ہے، تو ظاہر ہے پالیسیوں پر جب کوئی تنقید ہوگی تو اس کا اس سے کوئی ذکر بھی نہیں ہوگا، اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا بنیادی مسئلہ معاملہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ، اور اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ انتہائی ضروری ہے کہ ایسا کوئی بھی واقعہ ہو اسے تشدد کا واقعہ سمجھتے ہوئے، اسے نفرت کا واقعہ سمجھتے ہوئے اس کی بلا مشروط مذمت کی جانا چاہیے۔ قتل کسی کی ہاتھ سے بھی ہو، قتل کرنے والا کوئی بھی ہو، قاتل کوئی بھی ہو، ظالم سے رشتہ داری کبھی نہیں رکھنی چاہیے۔ سادہ سی بات ہے کہ جو شخص بھی اس انداز سے قتل کے واقعات میں ملوث ہے اسے ہر صورت میں مذمت کا سامنا کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اس واقعے کو ہم آئسولیٹڈ واقعہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ مثال کے طور پر پچھلے گزشتہ روز سے میں مسلسل دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے افراد یہ کہتے پھر رہے تھے کہ جو سیکولر حلقے ہیں پاکستان کے یا جو بائیں بازو کے حلقے ہیں ان کی جانب سے مذمت سامنے نہیں آئی۔ اس پر میں نے خیر تفصیلی اپنے مضمون میں لکھا ہے، میں آپ سے درخواست بھی کروں گا کہ وہ مضمون آپ ضرور پڑھیے، کیونکہ وہ ضروری آپ کے لیے، اس میں کافی ساری میں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ لیکن جن افراد نے وہ مضمون نہیں پڑھا میں ان کو ذرا مختصراً ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ پاکستان میں پچھلے کئی دہائیوں سے
مسلسل جو رجحان ہے وہ تشدد کو بڑھوتی دینے والا ہی ہے. باہمی رنجشیں اب نفرتیں بن چکی ہیں. کئی قومیتیں جو پہلے حقوق کرتی تھیں اب وہ ریاست کو گالی دینے لگی ہیں, ریاست سے ہی نفرت کرنے لگی ہیں. یہ رویے ایک دو دن میں پیدا نہیں ہوتے, یہ رویے ایک مسلسل ایک عمل کا نام ہے. بلوچستان میں آپ صورتحال آپ کو معلوم ہے. میں کچھ دن پہلے جب جنیوا میں گیا اور وہاں پر جو بلوچ تھے وہ اپنے مسائل کے ساتھ وہاں موجود تھے اور وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے, انسانی حقوق کی جو پامالیاں وہاں ہو رہی ہیں ان کا ذکر کر رہے تھے اقوام متحدہ کے اجلاس میں. اور وہاں پر ایک سیشن میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملا اور میں دیکھ کے پریشان ہو گیا. اور وہ ظاہر ہے وہ معلومات تو ہم لوگوں کے پاس ہے, لیکن جب کوئی بلوچ یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو خوف آنے لگتا ہے کہ اس کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے. تو اس پریزنٹیشن میں انہوں نے بتایا جی کہ سی پیک میں جو فائبر آپٹک کے لیے پیسہ رکھا گیا ہے اس میں ایک بڑا حصہ ظاہر ہے پنجاب کا ہے, پھر اس میں کچھ حصہ سندھ کا ہے اور کچھ حصہ خیبر پختونخوا کا ہے. لیکن بلوچستان جہاں پر گوادر پورٹ ہے, جہاں سی پیک کا سارا دار و مدار ہے, اس بلوچستان کے لیے, بلوچستان کے کسی بھی علاقے کے لیے فائبر آپٹک کے لیے جو پیسے رکھے گئے ہیں وہ ہیں $0. کیوں؟ کیونکہ بلوچستان کے لوگوں کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہی کیا ہے, بلوچستان کے لوگوں کو کمیونیکیشن کی ضرورت ہی کیا ہے. دوسرا وہاں پر ایک اور بات جو انتہائی پریشانی کا باعث بنی میرے, وہ یہ کہ دنیا میں جو بلوچستان کے پاس کاپر اور گولڈ کے جو مائنز ہیں, ایک پوری ایک پٹی ہے جو تانبے اور سونے کی دولت سے مالا مال ہے, وسائل سے بھرپور. سی پیک کے حوالے سے ایک معاہدہ چین کے ساتھ طے پایا اور اس معاہدے کے تحت جو کاپر یعنی تانبا اور سونا جو اس علاقے سے نکالا جائے گا اس کا 90% چین کا ہوگا اور 10% پاکستان کا. یہ ڈیل, اور جو 10% پاکستان کا ہوگا اس میں ظاہر ہے بلوچ لوگوں کو تو کیا ملنا ہے. اور اس کے بعد وہاں پر جو چینی ہیں وہ کئی علاقوں میں انہوں نے اپنی چائنا ٹاؤنز بنا لیے ہیں جہاں پر آپ اپنے ملک کا کوئی شہری وہ جا نہیں سکتا ان علاقوں میں. تو یہ وہ تحفظات تھے جو وہ بتا رہے تھے, اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا جو علاقہ ہے وہ خود ان بھرپور وسائل کے باوجود اسے کچھ نہ ملے, تو اس کے بعد پھر آپ کی, اور وہ مسلسل پھر حقوق کی جو تحریکیں ہوں انہیں بھی دبایا جاتا رہے, جو لوگ حقوق کے لیے اٹھیں انہیں بھی مار دیا جائے, ان کی مس شدہ لاشیں ملیں, جو صرف عزت اور بہتر زندگی مانگیں انہیں اپاہج بنا دیا جائے, ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا جائے. تو اور یہ مسلسل پھر چلتا رہے. جتنے پڑھے لکھے دماغ ہوں, انجینئرز ہوں, ڈاکٹرز ہوں, جو کسی طرح بھی سوچ سکتے ہوں یا سیاسی شعور رکھتے ہوں انہیں اٹھا لیا جائے. تو اس کے بعد یہ اگر سلسلہ چلتا رہے تو نفرتیں جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی. اور اس طرح کے واقعات گو کہ یہ قابل مذمت ہیں, لیکن ان واقعات کو غور سے دیکھیں تو پہلے تو ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ یہ واقعات پیش کیوں آ رہے ہیں, ان کی جڑ کہاں ہے, اس جڑ کو کیسے ختم کریں. کیونکہ جب تک آپ جڑ ختم نہیں کریں گے, یہ شاخیں توڑنے سے تو پیڑ ختم نہیں ہوگا, نفرت کا پیڑ شاخیں توڑنے سے اور پھیلتا ہے. تو اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہاں ان کی جڑیں ہیں, یہ نفرت کہاں سے شروع ہوئی ہے, کیونکہ وہیں جا کے اس کا علاج کرنا پڑے گا. جو بلوچستان کے لوگ حقوق مانگ رہے ہیں وہ حقوق جہاں جہاں دستور کے مطابق آتے ہیں وہ حقوق انہیں ملنا چاہیے. اس حوالے سے میں اپنے تمام لوگوں کو, تمام دوستوں کو کہوں گا کہ آپ بلوچستان کی تاریخ ضرور پڑھیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1947 کے وقت جب پاکستان بنا تھا
تو سندھ اور پنجاب تو باقاعدہ طور پر ایک طریقے سے اس پہ شامل ہوئے تھے، لیکن خیبر پختونخوا کا علاقہ جو اس وقت سرحد تھا اور قبائلی علاقے، یہ دوسرے طریقوں سے پاکستان کا حصہ بنے تھے. جو قبائلی عمائدین تھے انہوں نے پاکستان کے حق میں وہ دیا تھا معاملہ. اور اسی طرح جو بلوچستان تھا یہ اس وقت ایک آزاد ریاست تھا. اس کے 4 حصے تھے، جو ان میں سے ایک خان آف کلات کے پاس تھا جس میں خاران اور مکران کا علاقہ بھی، اسی طرح یعنی جو خاران اور دوسرا، اور یعنی 4 یونٹس تھے. ان 4 یونٹس میں سے 3 خان آف کلات کے پاس غالباً آتے تھے اور ایک الگ سے تھا. جو ایک الگ سے تھا وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، اور باقی خان آف کلات اس طرح شامل نہیں ہونا چاہ رہے تھے، وہ ایک خاص معاہدے کے تحت شامل ہونا چاہ رہے تھے. اس حوالے سے پھر 1948 میں پاکستان نے لشکر یعنی فوج داخل کر کے بلوچستان پر قبضہ کیا تھا. اور اگر قبضہ کیا تھا تو اس کے بعد جو اس سے پہلے جو ڈیل ہو رہی تھی وہ یہ ڈیل ہو رہی تھی کہ اسے زیادہ سے زیادہ خود مختاری کس طرح دی جا سکتی ہے پاکستان کے وفاق کے ساتھ ہونے کے باوجود. یعنی ان کا مطالبہ یہ تھا کہ کمیونیکیشن کا اور دفاع کا اور خارجہ پالیسی کا یہ محکمہ یہ وفاق کے پاس ہونا چاہیے اور باقی محکمے بلوچستان کے اپنے پاس ہونا چاہیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو قرارداد پاکستان تھی وہ 1940 میں وہ بتاتی، یعنی جو قرارداد لاہور تھی جس کو ہم قرارداد پاکستان اب کہتے ہیں، وہ بتاتی یہی ہے کہ جتنے بھی صوبے یا جو یونٹس ہیں ان یونٹس کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری ہوگی اور بہت تھوڑی سی جو وزارتیں ہیں یا ادارے ہیں وہ موجود ہوں گے وفاق کے پاس، تاکہ تمام کی تمام ریاستیں جو اس چھتری جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں اس چھتری میں آتی ہیں وہ اپنی ثقافت، اپنی نسل، اپنے رنگ، اپنی زبانوں، اپنی روایات ان کو بھی وہ پروٹیکٹ کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک نئی تاریخ بنا دیں اور ہزاروں سالوں کی ان علاقوں کی تاریخ ہے یہ تاریخ ہی ختم ہو جائے. یہ بلوچستان 1947 میں نہیں بنا، یہ صدیوں سے اس کی تاریخ ہے. پنجاب یا سندھ، اب سندھ کی تاریخ آپ جانتے ہیں 5-6 ہزار سال کی تو کم سے کم تاریخ ہے یہ. اسی طرح جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے یہ لوگ پرسوں تو نہیں آئے اس علاقے میں، یا پاکستان بننے کے وقت تو یہ علاقہ ایجاد نہیں ہوا تھا یا دریافت نہیں ہوا تھا. یہ تو صدیوں پرانے علاقے ہیں، صدیوں پرانی تاریخ اور تہذیب ہے. کئی حملہ آور یہاں آئے ہیں، کئی حملہ آور یہاں کے باہر گئے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے اگر نفرتیں رہیں تو یہ نفرتیں بے شمار اور گھناؤنے اقدامات ہمارے سامنے لاتی رہیں گی اور تشدد کے واقعات بڑھتے جائیں گے. اور دوسری بات جو مجھے دیکھنے کو ملی وہ یہ کہ جی سیکولر حلقے اور فلاں حلقے اور لبرل اور یہ تمام لوگ مذمت نہیں کر رہے. کچھ دن پہلے قندوز کا واقعہ ہوا تو پھر یہی رونا مچا ہوا تھا کہ لبرل حلقے اور سیکولر حلقے مذمت نہیں کر رہے. ارے بھائی کون سا ایسا انسان ہوگا، کوئی ایسا انسان کیسے ہو سکتا ہے جو کسی بھی انسانی جان کے زیاں پہ اسے دکھ نہ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یا جو زیادہ تر احباب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف اس واقعے تک محدود رہ جائے، مذمت کے 4-5 جذباتی جملے بولے جائیں اور آگے بڑھ جایا جائے اور پھر ایک نئی موت کا انتظار کیا جائے. درست عمل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ پیش کیوں آیا ہے، کن حالات میں آیا ہے، ایسے واقعات پیش کیوں آ رہے ہیں، یہ نفرتیں کس طرح پیدا ہوئی ہیں اور ان نفرتوں کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ ہیں وہ طریقے جن کو آپ سمجھنے کی بجائے آپ بالکل دوسرے راستوں پر نکل جاتے ہیں کہ فلاں مذمت کر، اچھا جی کر دی مذمت، اب کیا پرسوں یہ قتل نہیں ہوگا؟ یہ تو ہوتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ اپنا راستہ نہیں بدلتے. بلوچ کھڑے ہو رہے ہیں حقوق کے لیے، آپ جا کے ان کے مار دیتے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں اغوا کر لیتے ہیں، مسجدہ لاشیں مل جاتی ہیں، ہیلی کاپٹروں سے پھینک دیتے ہیں، گن شپ ہیلی کاپٹر بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو اس کے جواب میں اس انداز کے واقعات دوسری طرف کا جو شرپسند ہوگا یا مسلح حملہ آور ہوگا وہ بھی کرے گا پھر. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک تو سمجھنے کہ حقوق کی کوئی بھی جدوجہد ہونی چاہیے وہ پرامن ہونا چاہیے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی پرتشدد رنگ نہیں آنا چاہیے. یہی وہ بہترین راستہ ہے جو حقوق کو اچھے انداز سے آپ تک پہنچا سکتا ہے. یہ اس میں وقت تو لگے گا لیکن یہ وہ کھانا ہے جو جب پک جائے گا تو آپ واقعی کھا بھی سکیں گے. جو حقوق انسانی خون کے اوپر حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ حقوق بھی زیادہ دیر تک رہتے نہیں ہیں، وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، پھر وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ دراڑیں اور زیادہ پیدا ہو. نفرت سے پیدا ہونے والا کوئی بھی پھل وہ کبھی میٹھا نہیں ہو سکتا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک طرف تو جو پاکستانی ریاستی ادارے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ انسان ہیں، یہ اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ سیاسی انداز سے ہی گفتگو ہو. اور دوسری طرف جو مسلح
ہم جو افراد موجود ہیں، جو گروہ موجود ہیں، وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ اس انداز کے واقعات میں، گو کہ اس واقعے کا ہمیں نہیں معلوم کہ اس واقعے میں کون ملوث ہے، لیکن فرض کیا کہ وہ ہوں بھی، تو بھی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ راستہ ٹھیک راستہ نہیں ہے۔ ایک مزدور جو پنجاب سے چل کے بلوچستان میں آ رہا ہے، اس سے آپ کی نفرت سمجھ سے بالا تر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی نفرت بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی واقعات ہم نے ایک خاص طریقے سے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ بھی دیکھیں، پنجاب کے اندر بھی دیکھیں۔ تو اس لیے آپ سمجھ لیجئے وہ جو زمینوں کا تنازع تھا، جو فوج کی زمینیں تھیں اور اس میں کسان اور جو مزارع تھے، ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نا کہ جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ پنجابی یا سندھی نہیں ہوتا، وہ بیچارہ بھوکا ہوتا ہے، اسے روٹی چاہیے ہوتی ہے، اس کا خاندان ہوتا ہے، اس کے خاندان کے درجنوں لوگ اس کے سر پر ہوتے ہیں۔ اگر وہ شخصی مار دیا تو اس کے بعد پھر اس کا پورا خاندان کہاں جائے گا؟ اور یہ جتنے لوگ مذمت کرتے پھر رہے ہیں، ان میں سے کوئی کہے نہ جا کے کہ ریاست ان گھرانوں کی ذمہ داری بھی لیتی ہے، ان کے بچے اب اسکول جا سکیں گے، ان کے گھر میں کھانا ریاست پہنچائے گی۔ ریاست یہ کرنے کو تیار نہیں ہے، ریاست یہ لیکن بولنے کو تیار ہے کہ یہ بلوچوں نے مارا ہے تو اب جا کے بلوچوں کو ہم ماریں گے۔ تو یہ ایک مسلسل خون کا ایک چکر ہے جو ختم کرنے کو یہ تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے خیال میں ایک تو پنجابی کیا کوئی بھی کسی بھی رنگ نسل کا کوئی شخص ہو، اس کے خلاف کوئی بھی پرتشدد کاروائی وہ کوئی بھی کرے، وہ ریاستی ادارہ کرے یا کوئی مسلح گروہ کرے، کسی بھی صورت وہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے، نمبر ایک۔ اور ایسے کسی واقعے کی مذمت بھی بلا مشروط ہونا چاہیے، اس میں کوئی اگر مگر کی بات نہیں ہے۔ انسانی خون کسی بھی صورت اسے نہیں بہنا چاہیے، کسی بھی نام پر نہیں بہنا چاہیے۔ ایسے کوئی حقوق، انسانوں کے کوئی حقوق وہ کبھی بھی کسی انسانی جان سے زیادہ معتبر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ بھی وہ اس طرف کے ہوں جو ریاستی اداروں کے بھیس میں وہاں انسانوں کو مار رہے ہیں، یا وہ اس طرف کے ہوں جو علیحدگی پسندی کے نام پر انسانوں کو مار رہے ہیں، دونوں ہی لوگ وہ اصل میں ایک ہی ان کا موٹیو ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان قتل ہوتے رہیں اور یہ معاملہ کبھی بھی سیٹ نہ ہو۔ تو سمجھ لیجئے کہ جو بلوچ ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس انداز کے واقعات میں اگر وہ ملوث ہیں تو اس سے خود ان کے حقوق کی تحریک کو بہت شدید نقصان پہنچے گا۔ پرامن انداز سے، دستوری انداز سے اس اشرافیہ سے جان چھڑانے کے لیے اس ملک کے تمام لوگوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور مل کر کام کرنا چاہیے، تاکہ جب یہ مسئلہ پاکستان یا پاکستان کی ریاست اصل میں نہیں ہے، مسئلہ یہ لوگ ہیں جو اس ملک میں غریبوں کو اور جو مزدور ہیں، جو انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو انہوں نے معطل کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ غریب سے غریب تر کا تو لفظ ہی بہت چھوٹا ہے، ان کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے۔ اب پینے کو پانی نہیں ہے، تھر میں کوئی شخص مر رہا ہے، وہ وہاں سے ہجرت کرتا ہے، بلوچستان جاتا ہے اور وہاں اس کو سندھی کہہ کے آپ مار دیں گے۔ یا ایک قبائلی علاقے میں ایک آدمی ہے، اس کا گھر تباہ ہو چکا ہے، اس کے بچے مارے جا چکے ہیں، وہ روٹی کے لیے بلوچستان جائے، اگر آپ اسے وہاں مار دیں تو اس طرح تو معاملہ پھر آپ نے ایک غیر معمولی طور پر انسانیت کا قتل کیا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی صورت کوئی بھی جو پرتشدد واقعہ ہو اسے کھلے عام اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس موضوع پر مجھے یہی بات کرنا ہے۔ اس پر اگر آپ کا کوئی ایک آدھ سوال ہے تو میں دیکھ لوں گا، کوئی بات ہو تو مجھے بتا دیجئے۔ باقی مجھے اس موضوع پر یہی بات کرنا تھی کہ کسی بھی صورت ایسے واقعات کو سیاسی رنگ دینے کے لیے استعمال مت کریں۔ یہ خاص طور پر میں نے دیکھا کہ اس کے ذریعے پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں مزید دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے اور نفرت کریں کہ اب جو اتنی ساری تقسیم ہم نے کر دی ہے تو مزید اب انسانوں کے درمیان لبرل اور پتہ نہیں سیکولر اور پتہ نہیں کون سی اور تقسیم کرنی ہے۔ معلوم نہیں کہ کہاں تک کتنی تقسیم ہمیں۔ اور اچھا کیا ایک اور دوست ہیں جی کہہ رہے ہیں عاطف تو نیوٹرل اینڈ لو ہیومینٹی، نیوٹرل ہی رہنا پڑے گا صاحب۔ بات یہ کہ جو انسان کا قتل ہوتا ہے، انسان کا جو قتل ہوتا ہے وہ مجموعی طور پر انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر یہ ریت چل پڑے اور اس میں کسی بھی طرح سے کسی بھی قاتل کے ساتھ کوئی رشتہ داری بنانے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل پھر آپ خود جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے اپنی موت کو بھی یا آپ کے اپنے کسی پیارے کی موت کو بھی، اس کے اوپر پھر آپ کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ تو اس لیے جرم کوئی بھی ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی اس میں کوئی بھی ملوث ہو، اس کو اسی طرح سے
بہت کھلے عام اس کو کرنا چاہیے. ایک شخص نے کہا جی ہاؤ ٹو گیٹ اٹانومی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک تو پرامن انداز سے نکلیں, دوسرا پاکستان کی دوسری برادریاں بھی اس بات پر کھلے عام ریاست اور ریاست کے جو ادارے ہیں انہیں باور کرائیں کہ پاکستان کے جتنے بھی یونٹس ہیں وہ تمام کے تمام پاکستان کا حصہ ہیں, اور فیڈریشن کو اور مضبوط کریں گے اگر وہ خود مضبوط ہوں گے. فیڈریشن مضبوط ہوگی تو علاقے مضبوط نہیں ہوں گے, بلکہ علاقے مضبوط ہوں گے تب فیڈریشن مضبوط ہوگی. ان علاقوں کا اپنا کلچر, ان کی ثقافت, روایتیں, تمدن, وہ سب برقرار رہنا چاہیے. ان کی زبانوں کے تحفظ کی ضمانت ہونا چاہیے, اور یہ خود ہی لوگ کر سکتے ہیں. یہ باہر سے کوئی نہیں کیا جا سکتا. یہ سینٹر سے آپ زبان نہیں بچا سکیں گے. سندھ کی زبان سندھ کے لوگ بچائیں گے, پشتونوں کی زبان پشتون خود بچائیں گے. تو اس لیے اٹانومی کے لیے جتنے بھی دوسرے علاقے کے لوگ ہیں پاکستان کے دیگر علاقوں, وہ بھی سب اسی طرح سے کھڑے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں. کسی بھی صورت اس میں ایک دوسرے کو اکیلا نہ چھوڑیں. جو بلوچستان ہے, بلوچستان میں جو تحریک چل رہی ہے, جو پرامن انداز سے جو لوگ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں, وہ بہترین طریقہ وہی ہے. اور دوسرے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ان کو اپنے بلوچ بھائیوں کو اس طرح سے الگ اور اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اس حوالے سے جی یہ بات ضروری تھی آپ سے. دوسری بات جو اس بیٹھک میں ہمارے ساتھ رہے گی وہ ہے کہ اب آپ جانتے ہیں کہ چند ماہ بعد پاکستان میں انتخابات ہونے والے ہیں, اور انتخابات سے پہلے ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ایک ہوا چل پڑتی ہے, اور پھر وہ ہوا طے کر دیتی ہے کہ انتخابات میں رزلٹ کیا آنا ہے. اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم نے ہمیشہ یہی ہوا دیکھی ہے, اور نتائج پہلے سے ہمیں پتہ بھی ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت وہ ہوا جو چلا رہا ہے اس سے پہلے بھی وہ ہوا وہی چلاتا رہا ہے. میں ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں کہ جب بھی کسی مسئلے کو جاننا ہو اس کو ذرا پیچھے کی طرف لے جائیں جہاں سے وہ شروع ہوا ہے, تاکہ وہ کھلے کہ وہ معاملہ ہے کیا, اور اسی میں ہمیں بہت ساری آسانیاں چیزوں کی وہ نظر آ جاتی ہیں. آپ پیچھے چلے جائیں اس معاملے کے تو آپ کو نظر آئے گا, میں نے اس پر متبادل میں ایک مضمون بھی لکھا تھا, وہ یہ کہ پاکستان جب سے بنا ہے پاکستان میں اقتدار ایک تکون کی صورت میں ہے. اس میں ہمیشہ ایک کونے پر ہمیشہ فوج رہی ہے, اس کے دوسرے کونے پر ہمیشہ فوج کی ایک پارٹی رہی ہے, ایک رہنما وہ جسے فوج اپروو کرتی ہے وہ رہتا ہے, اور تیسرے کونے پر ہمیشہ کوئی ایسا شخص رہتا ہے جسے ملک دشمن بھی قرار دیا جاتا ہے, جسے غدار قرار دیا جاتا ہے, جسے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا جاتا ہے, کچھ بھی, لیکن وہ تیسرے کونے پر ہوتا ہے. اور یہ جو دوسرا اور تیسرا کونا ہے اس میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, کبھی کبھی اوپر کا نیچے آ جاتا ہے, نیچے کے اوپر آ جاتا ہے, یہ کرتے رہتے ہیں. جو بھی ہاتھ ملا لے گا اس اقتدار کے پہلے کونے کے ساتھ وہ خود بخود دوسرے کونے پر آ جائے گا اور اس کے سامنے ایک بندہ کھڑا کر دیا جائے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کونے پر, دوسرے کونے پر اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی کے طور پر نواز شریف ایک طویل عرصے تک رہے ہیں, اور اس میں ایسا نہیں کہ صرف وہی رہے ہیں, بہت ساری دیگر پارٹیاں بھی رہی ہیں. اور پیچھے چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک وقت میں فاطمہ جناح تیسرے کونے پر تھیں, یعنی انہیں غدار اور ایجنٹ قرار دیا جاتا رہا. اس کے بعد فاطمہ جناح کے ساتھ جو کھڑے تھے وہ مجیب الرحمان تھے, اور جو دوسرا کونا تھا اس پر تھے بھٹو صاحب, جب ایوب خان اس تکون کے پہلے کونے پر تھے. اور اس کے بعد جب فاطمہ جناح فوت ہو گئیں تو اس کونے پر مجیب الرحمان کو رکھ دیا گیا, اور اس کونے پر بھٹو موجود تھے. اس کے بعد جب بھٹو اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے تو بھٹو کو تیسرے کونے پہ رکھ دیا گیا, وہ خطرہ ہو گئے اور نیچے دوسرے پیدا کر دیے گئے. یہ مسلسل ایک چکر چلتا رہا ہے. ادھر آپ دیکھ لیں جو بھی جینون لیڈر تھا اس ملک میں, جو بھی اس کے ساتھ جو ہوا ہے اسے ہمیشہ پہلے تیسرے کونے پر رکھتے ہیں, غدار والے کونے پر, ملک دشمن والے کونے پر, اور اسے اس طرح سے اس کی سیاست کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. باچا خان کے ساتھ یہی ہوا ہے, بگٹی کے ساتھ یہی ہوا ہے, جی ایم سید کے ساتھ, جو بھی جتنے بھی تھرو آؤٹ. اور مزے کی بات دیکھ لیجئے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ہمیشہ سے دوسرے کونے پر رہے ہیں, پہلی دفعہ ان کو اٹھا کے انہوں نے تیسرے کونے پر رکھ دیا ہے, اور دوسرے کونے پر اس وقت آپ کے سامنے پی ٹی آئی ہے. یہ سادہ سی بات ہے. اور یہ بھی پی ٹی آئی بھی ابھی یہاں ہے. جب یہ واقعی عوامی جماعت بن جائے گی, جب واقعی کھڑے ہو جائیں گے یہ لوگ, جب واقعی
کھڑے ہو کے یہ اپنی سویلین سپرمیسی کی بات کریں گے، یہ خود بہت یہ بھی تیسرے کونے پر آ جائیں گے اور ایک نئی جماعت کھڑی کر دی جائے گی. یہی ہوتا رہا ہے اس سے پہلے بھی. IJI بھی بنی تھی، ہم نے دیکھا تھا بینظیر بھٹو کے سامنے. بینظیر بھٹو کو اس وقت غدار اور ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے تھے، تو IJI بنا دی گئی تھی. اور IJI آگے چلی تو اس کے بعد نواز شریف کو کھڑا کر دیا گیا. نواز شریف ہمیشہ اس دوسرے کونے پر رہے تو زرداری خطرہ ہو گئے تھے. پھر زرداری نیچے آ گیا، وہ دوسرے کونے پر آ گئے ہیں تو نواز شریف کو اوپر کر دیا، وہ نواز شریف تیسرے کونے پر ہیں. یہ چلتا رہے گا سلسلہ، یہی چلتا رہا ہے اور یہ آگے بھی چلتا رہے گا. اس کو روکنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ یہ سسٹم اگر پراپرلی بغیر رکے اگر چلتا رہا کچھ 10-20 سال 25 سال تو پھر شاید یہ تکون ٹوٹے اور جو دنیا بھر میں اقتدار کی اسٹریٹ لائن ہے اس پر آپ آ سکیں. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو صورتحال ہے اس لمحے میں وہ یہ ہے، ایک تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ نواز شریف صاحب کے نظریات یا ان کی سیاست کو میں نے ہمیشہ پوری ان سے زیادہ مجھے اختلاف کم ہی لوگوں سے رہا ہے. کافی اختلاف ہے ان کے ساتھ میرا ان کی سیاست کا. لیکن چلیے، اس وقت جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس تیسرے کونے پر آ گئے. اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ تیسرے کونے پر یعنی غدار والے کونے پر کوئی پنجاب سے آ گیا ہے. اس سے پہلے یہ جو تیسرا کونا تھا یہ ہمیشہ پنجاب سے باہر ہی رہتا تھا، جس میں پشتون کوئی آ سکتا تھا، بلوچ کوئی آ سکتا تھا، کوئی سندھی آ سکتا تھا، کوئی مہاجر آ سکتا تھا، کوئی بنگالی آ سکتا تھا. لیکن اس کونے پر پہلے کوئی پنجابی آیا نہیں تھا. تو پہلی دفعہ اس کونے پر اب پنجابی آ گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ اور ہم اب آپ ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو بھی ہو پا رہی ہے. اس سے پہلے کسی غیر پنجابی میں ہمت تھی کہ وہ کہتا کہ کوئی خلائی مخلوق کے ساتھ میرا مقابلہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اب یہ بات بھی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ پنجاب میں چلا گیا. اور میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو PTM ہے یعنی پشتونوں کی تحریک، اس کے لیے بھی جگہ غالباً اسی وجہ سے نکلی ہے کہ اب یہ معاملہ پہلی دفعہ پنجاب کے اندر ہے. پہلی دفعہ جو پہلا کونا ہے فوج والا اسے ڈیفینسو ہونا پڑا ہے. پہلی دفعہ اسے اب سوشل میڈیا پر بھی اور ادھر ادھر بھی وہ پورے انہماک سے اس بات پر کوشش کرنا پڑ رہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ جو میڈیا پر کنٹرول کی آپ نے حد ہے، یہ یعنی جمہوریت کے نام پر کلنک یہ بات ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی میڈیا ادارہ وہ اپنی مرضی سے رپورٹنگ تک نہیں کر سکتا. یعنی آپ اس بات کا اندازہ ہی لگائیے کہ جیو نے بڑی ریزسٹنس دکھائی ہے، لیکن آخرکار جیو کو بھی گھٹنے ٹیکنا پڑ گئے. آخرکار جیو کو بھی جا کے وہ سجدہ کرنا پڑ گیا جس طرح، کیونکہ ایک خاص حد تک یہ آپ ریزسٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ دوسری طرف ریاستی ادارے ہیں. تو اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے میڈیا کے لیے بھی. میں اس سے پہلے بھی میڈیا پر بھی ایک متبادل کے لیے تفصیلی تحریر لکھ چکا ہوں. صحافیوں کے لیے بھی اور میڈیا کے لیے بھی جب ریاست یا ریاستی ادارے سامنے آ جائیں تو پھر آپ بہت دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میڈیا ادارے ہیں ان کا حال کیا ہو چکا ہے. آپ غور کریں کہ جس دن ڈیل ہوتی ہے اس حوالے سے، اس سے اگلے دن ہی عمران خان کا جیو پہ انٹرویو بھی چل جاتا ہے. تو اس سے یہ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ اس سلسلے کیا ہے. لیکن آپ یہ غور کریں کہ انتخابات سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ تمام پارٹیوں کو فیئر چانس دیا جاتا ہے کہ وہ عوام تک پہنچیں، عوام تک اپنی بات پہنچائیں. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ہر بار کچھ پارٹیاں ہوتی ہیں جن کو جگہ دی جاتی ہے اور باقی پارٹیوں کو جگہ نہیں دی جاتی. پچھلے انتخابات میں آپ کے سامنے ہیں. پچھلے انتخابات میں جیسے ANP اور PPP اس سے پیچھے کر دیا گیا تھا. ان کے ہاں حملے بھی ہونے لگ گئے تھے، ان کی میڈیا کوریج بھی نہیں تھی، ان کے وہ جلسے بھی نہیں کر پائے تھے ٹھیک طرح سے. تو نتیجہ ظاہر ہے پہلے سے طے تھا. نواز شریف صاحب اس وقت گڈ بکس میں تھے. نواز شریف صاحب اس وقت سب ٹھیک والا تھا معاملہ. اور PTI کے ساتھ بھی معاملہ، کیونکہ PTI کو بی ٹیم کے طور پر سامنے لایا گیا تھا. اب جو ہے PTI کو لانے کی کوشش کی. لیکن مسئلہ ہی میں آپ کو پھر بتا دوں کہ عوام کا موڈ وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. پنجاب میں پہلی دفعہ یہ بات واضح انداز سے ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ اب چل نہیں سکتا. اگر اقتدار ہے تو پھر اقتدار عوام کے پاس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے پہلے کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ میں بڑی تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں اس پر. ہمارے یہاں کچھ پرسیپشنز کی غلطیاں ہیں، یعنی ہم نے کچھ غلط سوچ رکھا ہے.
جو اصل میں ہوتا نہیں ویسے. سب سے پہلے یہ سوال آپ لوگوں سے کہ یہ ملک کس کا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے. پاکستان کس کا ہے؟ کوئی کہتا ہے جی پاک فوج زندہ باد، کوئی کہتا ہے جی پاکستان زندہ باد، کوئی کہتا ہے جی پارلیمان سپیریئر ہے، کوئی کہتا ہے جی سپریم کورٹ سپیریئر ہے، کوئی کہتا ہے جی دستور سپریم ہے. نا، سب سے زیادہ سپریم پاکستانی قوم ہے. یہ پاکستان پاکستانی قوم کا ہے. یہ پاکستانی قوم زندہ باد ہے تو پاکستان زندہ باد ہے، تو پاک فوج زندہ باد ہے، تو سپریم کورٹ زندہ باد ہے، تو وزیر اعظم زندہ باد ہے، تو ہی پارلیمان زندہ باد ہے. اگر پاکستانی قوم زندہ باد نہیں ہے تو پھر کچھ بھی زندہ باد نہیں ہے. تو ریاست میں پاکستانی قوم ایک بنیادی نوعیت کا معاملہ ہے جس کو کبھی ایڈریس نہیں کیا گیا. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا پاکستانی قوم زندہ باد. کہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ جس کی وجہ سے ساری چیزیں زندہ باد ہیں اس کو کبھی بھی زندہ باد نہیں کہا گیا. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ جو ملک ہے یہ پاکستانی قوم کا ہے. تو صاحب اگر یہ پاکستانی قوم کا ہے تو اس کے مستقبل کے فیصلے کا حق بھی صرف اور صرف پاکستانی قوم ہے. ٹی وی پر ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ قوم تو بہت بیوقوف ہے، جاہل ہے، بریانی پر ووٹ دے دیتی ہے. اچھا، بریانی پر ووٹ دے دیتی ہے، اس کا ملک ہے، اس کا ملک ہے، وہ جیسے چاہے کی کرے گی، یہ اس کا ملک ہے. وہ بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دے گی تو بھگتے گی نہیں تو سیکھے گی کیسے؟ آپ کون ہیں؟ آپ چاچے ہیں؟ آپ مامے ہیں؟ آپ کون ہیں کہ جو طے کریں گے جی نہیں ملک چاہ رہا تھا، ہمارا خطرے میں تھا تو ہم نے یوں کر لیا، تو ہم نے یوں کر. آپ کون ہیں؟ آپ کو ہم نے کام دیا ہے. قوم کا ہے ملک. قوم کہتی ہے اس ملک کو اٹھا کے ہم نے گڑھے میں پھینکنا تو پھینکنا ہے، اس کا ہے ملک. یہ کوئی اور نہیں طے کر سکتا اس کے لیے. قوم جب تک غلطیاں کر کے سیکھے گی نہیں، قوم جب تک خود طے نہیں کرے گی کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ خراب لوگ ہیں، جب تک قوم اس کو چھننی نہیں نکالے گی، آپ کچھ کر لیں آپ کبھی بھی اس ملک کو آگے نہیں لے جا سکیں گے. آخر میں فیصلہ اس قوم کو ہی کرنا پڑے گا جس قوم پر آپ کبھی انویسٹ نہیں کرتے. میں نے کچھ دن پہلے جو مضمون لکھا تھا، تعلیم پر اس سال فی بندہ ₹1.5 کے قریب خرچ ہوگا پر ڈے، اور ہیلتھ پر ₹1.5 کی ٹافی نہیں آتی پاکستان میں. یہ ₹1.5 ہم تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں، 8 آنے اس قوم میں ہر فرد کی صحت پر خرچ کر رہے ہیں، اور ₹15 پر ڈے ہم ہر شخص کی سلامتی اور دفاع پر خرچ کر رہے ہیں. یہ ₹15 بھی وہ ہیں جو اعلانیہ ہیں، باقی غیر اعلانیہ کتنے دیتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ قوم ہے، اس قوم پر آپ ₹1 خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، اس قوم کو تعلیم دینے کو تیار نہیں ہے، اس قوم کو تربیت دینے کو تیار نہیں ہے، اس قوم کو تحقیق اور جستجو دینے کو تیار نہیں ہے. نصابی کتب کا آپ نے بیڑا گر کر دیا ہے. وہاں پر دنیا بھر میں نصابی کتب کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر دماغ پیدا کرنا. ہمارے یہاں نصابی کتب کا کام یہ ہے کہ ان میں سے دماغ نکالنا. تو دماغ نکالنے کے بعد ان کو سڑک پر لے آنا کہ آپ یہ ڈگری آپ کو مل گئی ہے. ڈگری کا مطلب یہ ہے، کسی کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہوتی ہے، میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں پاکستان میں جو ماسٹرز کیا اور باقاعدہ علم بھی ہو. یہ ماسٹرز کی ڈگری کا مجھے لگتا ہے ایسے مطلب ہے کہ یہ طے ہو گیا اب یہ ماسٹرز سرٹیفکیٹ آپ کے پاس کہ آپ کے پاس دماغ نہیں ہوگا. یہ دماغ ہم نے نکال لیا اس میں سے پورا، اس کے اندر ہم نے کچرا ڈال دیا ہے، آپ بھگتتے رہے ہیں پوری زندگی. تو یہ ہے حالت، اور اس پر آپ خرچ کرنے کو تیار ہیں نہیں قوم پر، اور گالیاں دینے کو آپ ہر بندے یا ٹی وی پہ تجزیہ کار بھی نظر آتے ہیں جی قوم نے یوں کر دیا تو قوم نے یوں کر دیا تو قوم بہت بری ہے تو قوم یوں کر دیتی. قوم کا ملک ہے بھائی، یہ قوم کا ملک ہے. قوم طے کرے گی کہ اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے کہ نہیں لے کے جانا ہے. نہ یہ فوج طے کرے گی، نہ یہ سپریم کورٹ طے کرے گی، کوئی نہیں طے کرے گا. یہ قوم طے کرے گی. قوم کہے گی اس ملک کے ساتھ ہم نے ایک ایسا کرنا ہے تو ایسا ہی کرنا ہے، یہ اسی کا ملک ہے. تو یہ پہلے تو سمجھ لیں، یہ مامے چاچے اس ملک کے نہ بنے لوگ. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو چودھری نثار صاحب کی کچھ دیر پہلے میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا جی کہ پاکستان چونکہ یہ جو ہم 85 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں، یہ چینج ہی نہیں ہوتا، یہ تبدیلی نہیں ہو رہا. پاکستان انتہائی مشکل صورتحال کا شکار ہے، دنیا نے گھیرا تنگ کر لیا ہے. اس لیے اب وہ نواز شریف کی پارٹی کے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ پوری دنیا نے گھیرا ڈال لیا ہے، حساس وقت ہے، ہم گرفت تنگ ہو گئی ہے ہمارے گرد. اس موقع پر نواز شریف صاحب کو خلائی مخلوق والا بیان نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ جرنیلوں، میں جانتا ہوں کہ جرنیلوں نے بالواسطہ اور بلا واسطہ براہ راست یا انڈائریکٹلی سیاست میں مداخلت بھی کی ہے، سیاست میں کچوبر بھی نکالا ہے، لیکن آپ عوامی سطح پر آ کر ان کے بارے میں بات نہ کریں، ان کی دھلائی نہ کریں. تو صاحب بات یہ ہے کہ یہ پھر وہی کر رہے ہیں نا. اب بات یہ کہ یہ ملک کس کا ہے، کس کا ملک ہے یہ؟ اس ملک میں کوئی دستور رہنے دیں گے کہ نہیں رہنے دیں گے؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں خلائی مخلوق کیا، آپ
کلیئر کٹ طریقے سے کہیں کہ یہ اب معاملہ نہیں چل سکتا. اس ملک کا اقتدار پاکستانی قوم نے پاکستان کے جرنیلوں کو نہیں دیا ہے. اس ملک کا اقتدار پاکستان کی قوم کے نمائندوں کو ملے گا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. جرنیلوں کو جو کام دیا وہ کریں گے, اس کے علاوہ وہ کوئی اور کام نہیں کریں گے, کیونکہ کریں گے تو وہ دستور کو توڑ کے کریں گے. دستور میں ان کو منع کیا گیا کہ کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. آپ نے کہیں آپریشن کرنا ہے تو وہ آپریشن بھی آپ کو پبلک کے نمائندے بتائیں گے کہ آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, کیونکہ جب آپ کریں گے تو پھر ہم جواب کس سے لیں گے؟ کیونکہ آپ پر جیسے ہی ہم سوال کرتے ہیں تو آپ فوراً کہتے ہیں جی دنیا میں تو کسی فوج پر آپ تنقید نہیں کر سکتے. تو صاحب دنیا کی کوئی فوج پالیسیاں بھی نہیں بناتی, دنیا کی کوئی فوج خود سے کاروائیاں بھی نہیں کرتی. مجھ سے کچھ دن پہلے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جی آپ ہندوستان میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے آرمی پر تنقید کی ہے؟ میں نے کہا جی آپ آرمی پر, جب ہندوستان کی آرمی پر تنقید کریں گے تو وہ کہے گا جی ہمیں تو, اب ہم پہ کیا تنقید کر رہے ہیں, ہمیں تو جو آرڈر دیے گئے ہم تو وہ کر رہے ہیں. تو جنہوں نے آرڈر دیے ان کو کہیں, ہمیں تو جو انہوں نے آرڈر دیا وہ کر رہے ہیں. لیکن آپ اپنی فوج کے ساتھ یہ فوج کے بارے میں بات کر نہیں سکتے. ان کو جو کہا گیا ہے وہ نہیں کر رہے, وہ خود کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. انتخابات سے پہلے یہ پری پول دھاندلی ہے کہ آپ ایک خاص سیاسی جماعت کو, جو پہلے بھی کرتے رہے ہیں آپ, اس سے پہلے آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ پچھلی انتخابات میں کیا تھا. نواز شریف صاحب اس وقت کوٹ پہن کے یوسف رضا گیلانی کو گرانے نکلے تھے, اس وقت وہ گڈ بکس میں تھے, اس وقت وہ ان کے ساتھ تھے. تو آپ حالت یہ ہے, یہ معاملہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ انتخابات میں جائیں گے تو یہ انتخابات ہوں گے ہی ریگڈ انتخابات. پہلے سے ہی آپ نے طے کر لیا ہے. میڈیا پوری کی پوری طریقے سے جو بتایا جا رہا ہے وہ بتاتا جا رہا ہے عوام کو, اور عوام کو بتانے والا کوئی ہے نہیں. ظاہر ہے جب میڈیا ہی غائب ہو جائے گا, جب میڈیا ہی کسی کا بلیک آؤٹ کر دے گا تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا. تو یہ بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اس لیے انتخابات کے حوالے سے جو اس وقت ہوا چل رہی ہے وہ وہی ہوا چل رہی ہے جو اس سے پہلے دیکھتے رہے ہیں, اور وہ وہی ہوا چل رہی ہے جو دھاندلی کی ہوا ہے. یہ اور اس انتخابات کے بعد بھی یہ جو امن ہے یہ اس طرح پیدا نہیں ہوگا, کیونکہ جب لوگوں کے, جب تک ان کی ٹرو وائسز نہیں سنی جائیں گی, جب تک وہ سچائی کے ساتھ فیصلہ نہیں کر پائیں گے, جب تک ان کے سامنے مختلف جماعتوں کے منشور نہیں آئیں گے اور ان منشوروں کے مطابق وہ ویسا نہیں کریں گے, جب تک ٹی وی پر مختلف جماعتوں کے لوگ آ کے ایک دوسرے اپنی بات نہیں کر پائیں گے, اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ اس ملک میں باقاعدہ جمہوریت آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ جملہ بھی آپ نے سنا ہوگا جی پچھلے 10 سال سے تو جمہوریت ہے. صاحب یہ 10 سال سے جمہوریت, پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ جمہوریت 10 سال سے نہیں ہوتی, جمہوریت کو بہت وقت چاہیے ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پچھلے 10 سال سے جمہوریت ہے اس میں بھی آپ حالات کے سامنے ہیں. جمہوری اداروں کو جب تک آپ جواب طلبی کے قابل نہیں بنائیں گے, آپ وزیر داخلہ کے پاس جائیں گے, اس کو کہیں گے جی یہ کیا معاملہ ہے, وہ کہے گا جی میں تو کچھ کر ہی نہیں رہا, یہ پالیسیاں تو میں نے بنائی نہیں ہیں. آپ وزیر دفاع کے پاس جائیں گے, وہ کہے گا جی میں نے بھی پالیسی نہیں بنائی دفاع کی. آپ خارجہ کے پاس جائیں گے, وہ کہے جی میری پالیسیاں میں نے بنائی نہیں ہیں. تو پھر ہم جواب کیسے طلب کریں, کس سے جواب طلب کریں اپنی خراب پالیسیوں کا. اور دوسری بات ہے کہ یہ لوگ ویسے نہیں ہیں کہ جو استعفیٰ دے دیں, یہ کہیں جی یہ تو میں تو عوام کا نمائندہ ہوں, میں یہ پورے اختیارات لوں گا, دوسری صورت میں استعفیٰ دے دوں گا. یہ وہ لوگ بھی نہیں ہیں. تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا رل مل کے چگا گالی نہ, یا مل جل کے اپنے گھر تباہ کرنا, تو وہ اسی کا یہ سلسلہ ہے. جب تک کہ یہ 20 25 30 سال تک باقاعدہ پریکٹس کرتے ہوئے جمہوریت سٹرینتھن نہیں ہوتی, جب تک مضبوط نہیں ہوتی, اس وقت تک آپ بھول جائیے کہ عوامی مسائل حل ہو پائیں گے. آج پی ٹی آئی آپ کے سامنے, پی ٹی آئی اگر وزیر اعظم بن بھی جائیں عمران خان صاحب, میں آپ کو بھی سے بتا دیتا ہوں کہ ہونا وہی ہے جو نواز شریف جب کو جس طرح وزیر اعظم بنایا گیا تھا تو وہی ہوا تھا. اس کی مثال اس طرح کہ میں جب مجھے بچپن میں دادی نے ایک دفعہ ایک بڑا اچھا قصہ سنایا تھا, اور وہ یہ کہ بلکہ نہیں, یہ بچپن کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ غالباً 1999 میں جب غالباً انہوں نے, یا شاید ضیاء الحق کے دور کا, مجھے اب ٹھیک طرح سے یاد نہیں کہ واقعہ کب کا ہے, لیکن بہرحال دادی سے ایک دفعہ میری بات ہوئی تھی اور کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ضیاء الحق کی اس وقت تعریف کر رہے تھے. میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا, میں تو ذرا اس وقت بہت چھوٹا تھا. تو بہرحال دادی نے ان کو ایک خوبصورت بات کی تھی, اور وہ یہ کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایک علاقے میں, ایک گھر میں, ہمارے علاقے میں سمجھ لیجیے گا, ہمارے علاقے میں ایک چیز ہوتی ہے جو پیڑ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دریک. اس دریک پہ ترکنو اگتے ہیں. چکوال اور اس علاقے میں وہ نیم نہیں ہے بلکہ وہ دریک, ہم اس کو دریک کہتے ہیں, پنجابی میں ہم اس کو تریک کہتے ہیں. جو تریک ہے اس پہ ترکنو اگتے ہیں. اچھا, تو وہ کہنے لگی کہ ایک گھر میں وہ آ گیا, ایک آدمی تھا, وہ دبئی میں کام کرتا تھا, 2-4 مہینے بعد وہ واپس آتا تھا گھر میں,
پھر کچھ دن رہتا تھا، پھر وہ اپنے بیچارہ کام پہ چلا جاتا تھا. تو اس کی واپس آیا ایک دفعہ، تو اس کی بیگم نے گھر کے بیچ میں اینٹیں کھڑی کر کے سہارا دیتے ہوئے ایک پیڑ کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ آم کا درخت ہے. انہوں نے کہا صاحب ہمارے پوٹفوار کے علاقے میں تو آم نہیں ہوتے، یہ تو آم تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا نہیں وہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ساتھ والی جو عورت ہے وہ دلی سے آئی ہے، اس نے کہا جی یہ آم ہے. اس نے جا کے دیکھا، اس نے کہا نہیں یہ تو دریک ہے. اس نے کہا دریک نہیں ہے بھائی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. خیر اس نے دیکھا کہ یار اچھا لڑائی ہو جائے گی گھر میں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے آم ہوگا. وہ کچھ دن رہا، پھر اس کو چلا گیا. تو 4-5 مہینے بعد جب واپس آیا تو درخت بڑا ہو گیا تھا، وہ پودا بڑا ہو گیا تھا اور وہ دریک تھا. تو مجھے کہنے لگی کہ یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں نا ضیاء الحق آم کا پیڑ ہے، یہ آم کا پیڑ نہیں ہے، یہ دریک ہے، اس پہ ترکنو اگیں گے. اور وہی ہوا جو ضیاء الحق نے اس وقت پالیسیاں بنائی تھیں، وہ ترکنو تھے جو اب پھٹ رہے تھے ہر طرف. تو اس لیے آپ سمجھ لیجئے کہ عمران خان صاحب بھی آپ ان کو آم کا پیڑ سمجھتے رہیں گے جس طرح نواز شریف کو سمجھتے رہے، لیکن نکلیں گے اس پر آم نہیں، اس پر ترکنو ہی اگیں گے. خیر آخر میں بات کرنا چاہوں گا، جو پی ٹی ایم نے 12 مئی کا مظاہرہ یا احتجاج رکھا ہے کراچی میں، یہ گو کہ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. لیکن اس معاملے کو بھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے 12 مئی سنا ہوگا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ بڑا پرتشدد دن تھا. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہماری یادداشتیں کافی کمزور ہیں، اس لیے ہم بھول جاتے ہیں چیزوں کو. مجھے یاد ہے 12 مئی کا وہ واقعہ 2007. آپ ذرا پیچھے چلے جائیں اور پہنچ جائیں اس واقعے کے وقت، تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ واقعہ تھا کیا، ہوا کیا تھا. یہ ہوا یہ تھا کہ اس وقت مارچ میں غالباً 17 مارچ یا 7 مارچ کو، غالباً 17 مارچ، چیف جسٹس جو اس وقت کے تھے افتخار چودھری صاحب، ان کو جی ایچ کیو طلب کیا گیا. اس وقت چیف آف آرمی سٹاف ہوتے تھے محترم مشرف صاحب. اچھا، اور مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو کہا کہ جی وہ جو از خود نوٹس لے رہے ہیں یہ اب سلسلے بند کریں، بلکہ انہوں نے کہا کہ استعفیٰ دیں. پیچھے فوجی کھڑے تھے اور بڑا وہ دبدبہ تھا. افتخار چودھری نے کہا جی کہ میں استعفیٰ نہیں دیتا اور کوئی حکم. تو جرنیلوں نے پہلے کبھی بات سنی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی کہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد مارچ کی بات کر رہا ہوں میں، مارچ 2007 کی. اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا اور وہ ریفرنس آ گیا، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں اسی بیچ میں چیف جسٹس نے کہا جی کہ وہ اس وقت چیف جسٹس جو تھے وہ مختلف علاقوں کے دورے کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی میں کراچی جاؤں گا، کراچی بار میں جاؤں گا میں. تو جب انہوں نے یہ کہا تو اس وقت جو ایم کیو ایم ہے وہ جی ایچ کیو کی بڑی قریب ہوا کرتی تھی. اب تو ان پر بھی ایک شدید عذاب ہے، لیکن اس وقت یہ نہیں تھا. تو ایم کیو ایم نے اس وقت کہا جی کہ کیا کرنا ہے، تو جنرل صاحب نے بتا دیا کہ جی کیا کرنا ہے، جس طرح دوسری پارٹیوں کو بتا دیا جاتا ہے. تو ایم کیو ایم کو اس وقت یہ ٹاسک ملا کہ چیف جسٹس کو کراچی میں نہیں آنے دینا. مجھے یاد ہے میں اس وقت آج ٹی وی پہ کام کرتا تھا، اور وہاں پر ایک باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی تھی. ایک طرف اور عام لوگ ان کے ہاتھوں میں جدید اسلحہ، کلیشن کوف تک تھے، ٹی ٹی پسٹلز اور سب کچھ. ایک طرف گرو مندر چورنگی پر میں اوپر سے دیکھ رہا تھا، تو ایک طرف ایم کیو ایم کے جھنڈے نظر آ رہے تھے اور ایم کیو ایم کے لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا. اور دوسری طرف اس کے بالکل، اگر جو کراچی کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، گرو مندر کے بالکل آگے کی طرف جائیں تو ایک طرف 3 ہٹی کا علاقہ ہے جو لیاقت آباد کی طرف جاتا ہے، دوسری طرف لسبیلا کا علاقہ ہے جو گل بہار کی طرف جاتا ہے اور نارتھ ناظم آباد کی طرف. اس طرف پٹیل پاڑا کی طرف، جو لسبیلا پٹیل پاڑا کا علاقہ، پٹیل پاڑا کی طرف پشتون بہت زیادہ تھے. وہاں سے فائر ہو رہا تھا اس طرف اور ادھر سے فائر ہو رہا تھا اس طرف. اسی طرح جو شارع فیصل تھی وہ مکمل بند تھی، کنٹینرز لگے ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا اس شہر میں. ہر جگہ پر کنٹینرز تھے، کوئی شخص کسی بھی علاقے میں جا نہیں سکتا تھا، یعنی گاڑی کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے. آپ کو پیدل جانا ہو تو جائیں، تو ظاہر ہے پیدل کوئی شخص کتنا جا سکتا ہے. اس وقت وزیر داخلہ سندھ کے ایم کیو ایم کے وسیم اختر ہوتے تھے، اور اس دن اس شہر سے
तमाम रेंजर्स गायब थी, तमाम पुलिस गायब थी, कोई नहीं था। वहां लोग थे जो एक दूसरे को मार रहे थे। इस वाकये में हमने एक क्लियर देख लिया था, और शाम को मुशर्रफ साहब ने गालिबन पिंडी में या लाहौर में, कहीं पंजाब में किसी जगह पर, वो खिताब करते हुए कहा था, मुक्का लहराते हुए, कि देखा ये होती है ताकत। तो वो ताकत ये थी कि हमने चीफ जस्टिस को नहीं होने जाने दिया, और वही हुआ था क्योंकि सारे रास्ते बंद थे, तो कोई आ ही नहीं सका था चीफ जस्टिस के इस्तकबाल के लिए, और गालिबन को फिर वापस चला जाना पड़ा था क्योंकि सब कुछ बंद था, कोई रास्ता ही नहीं था। तमाम रास्ते, तमाम बसें, तमाम चीजें वो बंद थी। एक किस्म का वो कर्फ्यू था उस इलाके में। आम लोग पैदल जा सकते थे उधर, लेकिन ज़ाहिर कौन निकलता जब हर शख्स के हाथ में असलिया था। तो ये था मामला। अब मामला ये कि इस दिन को क्या जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए दिन के लिए। मेरे ख्याल में, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इससे कशीदगी बढ़ सकती है। इस दिन को यौम सोग मनाना चाहिए। इस दिन को अगर जलसा भी किया जाए तो वो सोग का जलसा होना चाहिए। ज़्यादा बेहतर हो कि इसकी तारीख आगे पीछे कर दें, क्योंकि इतने सारे लोग, गालिबन 50 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। इसलिए ज़्यादा बेहतर यही होगा कि उस दिन को हम इधर उधर कर दें, उस दिन को छोड़ दें। उस दिन को पूरे शहर में सोग मनाया जाए। बेशुमार लोग उसमें मारे गए हैं, बेशुमार लोग जख्मी हुए हैं, कईयों को गोलियां लगी हैं। उस दिन को इंसानी तकरीम के लिए, इंसानी इज्जत और हुर्मत के लिए, उसको जलसे के लिए या इज्तिमा के लिए इस्तेमाल करना, मेरी ज़ाती राय में, ये इंसानियत के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा पैगाम नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि उस दिन को आगे पीछे कर दिया जाए। जलसा ज़रूर किया जाए कराची के लिए, और उस जलसे में अब, क्योंकि उस वक्त जो एमकेएम थी वो फौज के साथ थी, अब एमकेएम भी ज़ेरे अताब है। उनके पीएसपी और वो छोटी छोटी पार्टियां बना दी हैं। जैसे ही होता है ना कि जब भी कोई शख्स इनकार करता है जीएचक्यू की किसी हुक्म का, तो उसके साथ फिर होता यही है, क्योंकि पार्टियां ये बनाते ये लोग हैं, और उसके बाद फिर जब तक ये पहुंच चाटते रहे इनके, तो उस वक्त तक तो चलता रहेगा। जैसे ही आप अपना फैसला कोई करने की कोशिश करें या अपने पैरों पे खड़े हों, तो नतीजा ये निकलेगा कि आपको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया जाएगा। तो अब एमकेएम भी बिल्कुल कॉर्नर हुई है। ऐसे मौके पर इससे जो बुनियादी नुकसान होगा वो शायद ज़्यादा होगा। मेरी ज़ाती राय में मैं यही कहूँगा कि इसकी तारीख आगे पीछे की जाना चाहिए, और उस दिन को यकीनन तमाम लोग सोग मनाएं। जो वसीम अख्तर हों या एमकेएम के दीगर लोग, उन्हें इस मामले पर कौम से माजरत भी करना चाहिए, और उनको कहना चाहिए बरमला के उस वक्त हमने जर्नैल साहब की सुन के गलती की थी, ये हमसे गलती हुई है और इसमें अवाम का नुकसान हुआ है। अवाम जिंदाबाद तब होगी जब अवाम की जान और इज्जत की आप इज्जत रखेंगे, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो ये मेरी ज़ाती राय में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग, उनको मैं यही कहूँगा कि वो 12 मई को जलसा रखने से, क्योंकि एएनपी ने भी जलसा रखा हुआ है, और एएनपी के जलसे के, लेकिन एएनपी तो उसमें खुद पार्टी थी, एएनपी के लोग थे उसमें शामिल जो फायरिंग कर रहे थे। मैं तो आपको बता रहा हूँ एक न्यूट्रल आदमी के तौर पर, एक तरफ एमकेएम के लोग थे, एक तरफ एएनपी के लोग थे, और फायरिंग हो रही थी, और आम लोग मारे जा रहे थे, और वो भी मारे जा रहे थे, और एमकेएम के भी लोग मारे जा रहे थे। तो उसमें तो बिल्कुल, अब ऐसे में अगर आप पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ वहां जाएंगे तो असल में आप खुद एक साइड पर होंगे। इसलिए मेरी ज़ाती राय में वो एएनपी को भी 12 मई को किसी जलसे से, इस तरह के जलसे से एहतराज बरतना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ आपको ये भी कोशिश करना चाहिए कि इस दिन को आप मोहब्बत और सुकून और अमन के लिए मनाएं, और सोग के लिए मनाएं कि वो जो लोग इतने सारे मुख्तलिफ बरादरियों के मारे गए, उनकी जानों को हम खराज अकीदत पेश करते हैं। मेरी ज़ाती राय है। बाकी आप ज़रा, मैं कोई लीडर तो नहीं हूँ, आप बेहतर जानते हैं। अगर आपको लगता है वही ठीक है तो फिर आपकी मर्ज़ी है। खैर, ये आज इन्हीं मौज़ूआत पर मुझे बात करना थी। जहाँ तक ताल्लुक़ है खलाई मखलूक वाला, तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि क्योंकि एक दोस्त ने कहा कि खलाई मखलूक पे आपने बात नहीं की। देखिए, नवाज शरीफ साहब अब खुद उस चक्रव्यूह में आ गए हैं जिस चक्रव्यूह में हमेशा वो दूसरों को लाया करते थे। अब उनको चाहिए कि ऐसे मौके पर उनको चाहिए कि वो कौम को इंगेज करें, उनको हकीकत बताएं, उनको हकीकत बता के उनको बताएं कि ये है मामलात इस मुल्क में, कि एक वजीर आज़म
جو قوم کا نمائندہ ہے اسے اس آسانی کے ساتھ برطرف کیا جا سکتا ہے. اور ایک جرنیل جو قوم کا نمائندہ بھی نہیں ہے, جو ملک میں 4000 بندے پکڑ کے بار بھی دے دیتا ہے, جو کراچی میں اشارہ کر کے اتنے سارے لوگوں کی قتل کا وجہ بھی بنتا ہے, جو ملک کا دستور بھی توڑتا ہے, جو ملک کی پارلیمان کو برباد کر دیتا ہے, جو ملک کے ادارے توڑ دیتا ہے, جو ملک کے سپریم کورٹس کو کہتا ہے کہ اس طرح کے فیصلے لکھنے ہیں, وہ قابل احتساب نہیں ہے. اس کا کوئی احتساب لینے کو تیار نہیں ہے, اس کی کوئی پوچھ پردید نہیں ہے, وہ انصاف کے کٹہرے میں اس کو لایا نہیں جا سکتا. اور دوسری طرف جو قوم کا نمائندہ ہوتا ہے, پچھلے 70 سالوں میں ایک وزیر اعظم بھی وہ 5 سال پورے نہیں کر سکا. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہوگی. تو وزیر اعظم کی پھر ہم نے اوقات کیا رکھی ہے, یا قوم کے ووٹ کی اوقات کیا رکھی ہے, یہ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اور جو بھی خوشیاں منا رہے ہیں, یہ ٹھیک وہی خوشیاں ہیں جیسی نواز شریف نے منائی تھی. ابھی یہ نواز شریف پر یہ عمران خان والی پارٹی اور پیپلز پارٹی بھی خوشیاں منا رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کو تو خیر سمجھ میں ہونا چاہیے, لیکن عمران خان لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے. یہ اگلے 5 سال کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو یہ صورتحال یہی ہوگی, اور اس وقت وہ رو رہے ہوں گے اور ایک نئی پارٹی کھڑی ہوگی اور وہ اس کو دیکھ رہی ہوگی. تو یہ ایک دائرہ ہے, یہ دائرہ ختم اسی وقت ہوگا جب قوم کو, نواز شریف کے پاس پورا موقع ہے, وہ قوم کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ جی یہ ہیں اصل میں واقعات. کیونکہ دوسری صورت میں جس طرح کی ہوا چلائی جا رہی ہے, اس ہوا کا مقابلہ اس کیمپین کے ذریعے نہیں ہو سکتا. میڈیا آپ کے اوپر ایک طرح سے بلیک آؤٹ ہے. اسی طرح سے جو آپ کی پوری تنظیم ہے اس کے اندر دراڑیں پیدا ہو گئی ہیں. چودھری نثار جیسے سینئر لوگ, وہ ان کو ادھر ادھر کر دیا گیا ہے. پی ایم ایل این کے بہت سارے جو لیڈر ہیں, ظاہر ہے بہت سارے ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی کمزوریوں کو تو آپ کو پتہ ہی ہے. چور کون نہیں ہے اس ملک میں, جس کو موقع ملتا ہے وہ چوری کرتا ہے, اور ان کی کمزوریاں ہوتی ہیں. تو ان کی کمزوریوں کے ذریعے کسی کو بھی الٹ پلٹ کیا جا سکتا ہے, کسی کو بھی اس ہوا کی نظر کیا جا سکتا ہے. تو یہاں سے پکھیرو اڑ کے, بٹیر اڑ کے وہ وہاں پہنچا دیے جاتے ہیں جس پارٹی میں لے جانا ہوتا ہے. تو یہ ہے حالت. باقی اگر نواز شریف صاحب چاہتے ہیں اسی ڈگر پہ چلنا تو چلتے رہیں, لیکن اس سے نہ جمہوریت کا کوئی فائدہ ہوگا. الٹیمیٹلی ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہوگی جمہوریت, لیکن جمہوریت کا براہ راست اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور انتخابات جو ہیں وہ ایک طرح سے وہ پہلے سے پری پول جو ریگنگ ہوگی وہ تو ہم نہیں جانتے, لیکن پری پول ریگنگ بہرحال یہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ میڈیا بلیک آؤٹ ایک پارٹی کا کر دیا جائے, سپریم کورٹ کو ربر سٹیمپ کی طرح استعمال کیا جائے, اور ایک پورا نیریٹو بنا دیا جائے. تو باقی آپ جانتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ایک افتخار علی صاحب کہتے ہیں سیاستدانوں سے بہرحال فوج بہتر ہے. صاحب سیاستدانوں سے اگر فوج بہتر ہوتی تو اقتدار سیاستدانوں کے پاس آتا ہی نہیں. اگر مشرف صاحب بہت بہتر تھے تو 10 سال کے بعد اقتدار کیوں چھوڑنا پڑا ان کو. اگر ایوب خان صاحب تھے تو ایوب خان نے 58 سے مارشاء اللہ لگایا, 71 میں ملک ٹوٹ گیا, تو اس کے بعد سیاستدانوں کے حوالے کر دیا ملک. اس کے بعد ضیاء صاحب آ گئے اور جا کے امریکہ کی جنگ لے کے, وہ ڈالر لے کے وہ افغانستان میں پہنچ گئے. اور جب وہاں پر سوویت یونین ڈوب گیا, پریسلر اور براؤن ترمیم کے ذریعے ہم پر پابندیاں لگ گئیں, تو ان کا طیارہ اڑ گیا اور باقی پھر سیاستدانوں نے سنبھالا. تو صاحب جب تک اس ملک میں دستور ہے, وہ دستور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملک جمہوری ہوگا. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے, جرنیلوں کو لگتا ہے کہ یہ ملک جرنیل چلا سکتے ہیں, تو بھائی یہ سادہ سا طریقہ ہے, اس ملک کا دستور تبدیل کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے اسلامی عسکریہ پاکستان رکھ لیں, تو یہ بڑا اچھا چل جائے گا پھر ملک. تو پھر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا اگر اس ملک کے دستور کو ہی آپ تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی کا بنا لیتے ہیں. بنا لیجئے دستور پھر, تو پھر ٹھیک ہے. اگر اس دستور میں لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ عسکری ملک ہوگا, جرنیل چلائیں گے, ٹھیک ہے, بات اچھی بات ہے, چلا دیجئے. تو یہ ہے بات. ایک بندے نے لکھا جی کہ پی ٹی ایم شوڈ ریسپیکٹ فلیگ آف پاکستان. ایوری ریسپیکٹس دا فلیگ آف پاکستان. بٹ آئی ہیو اے کوسچن. میرا ایک بڑا سادہ سا سوال ہے آپ سے. آپ کے گھر کوئی میت پڑی ہو, اور ایسے میں کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کہے کہ کیا آپ جو رو رہے ہیں آپ اپنی حب الوطنی کا ثبوت دیں, تو میرے خیال میں یہ ثبوت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ایسے میں پرچم بھی لہرا دینا چاہیے. لیکن یہ میرے خیال میں تکلیف دہ بات ہے. وہ جو لوگ پی ٹی ایم کے جلسوں میں جا رہے ہیں, کوئی رو رہا ہے کہ میرا گھر کا بیٹا لاپتہ ہے, کوئی رو رہا ہے کہ میری بچی لاپتہ ہے, مر گئی ہے, کوئی رو رہا ہے کہ میرا گھر ٹوٹ گیا ہے, کوئی کہتا ہے میرا لڑکا مارا گیا ہے. ان کو آپ جا کے یہ کہیں کہ آپ جھنڈا لہرا کے دکھائیں کہ آپ حب الوطن ہیں کہ نہیں ہیں.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام ہے تو ضرور لہرا دینا چاہیے، لیکن میرے خیال میں ذاتی طور پر ایک شخص سوگ منا رہا ہو تو اس کے سوگ میں اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اس سے ابو الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں مانگتے. باقی آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. یہ میری رائے ہے، آپ اس رائے سے ظاہر اختلاف بھی کر سکتے ہیں، بالکل یہ میری ذاتی رائے ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. میرے خیال میں کچھ اور سوالات ہوں گے تو دیکھ لیں گے. باقی یہ پیغام، یہ جو ہمارا یہ سیشن ہے، اسے زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچا دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں. کوشش کروں گا کہ جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہو. مجھے جہاں بھی تھوڑا سا پیچ ملتا ہے ٹائم کا، میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ آرام سے اس پر بات کی جائے. ایک کہنا کہ جرنلسٹ یو شوڈ ناٹ میک ججمنٹ رادر present. Well, right now I'm speaking to you not like as a journalist. I'm speaking to you as an analyst because I did academic research on Pakistan's national security narratives. I do have a right to speak about the national security narratives. تو اس لیے ابھی میں جرنلسٹ کے طور پر نہیں بات کر رہا. تو خیر یہ معاملات ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اپنا خیال رکھیے. اس ویڈیو کا دیگر آپ تک پہنچا دیجیے گا. پھر آپ سے ملاقات ہوگی جلد ہی. اگر کوئی بات ہو تو وہ میسج کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں. پیج پر ہمارے ایڈمنز موجود ہیں، کچھ میسیجز وہ مجھ تک فارورڈ کر دیتے ہیں کہ ان کے پیغامات آپ دے دیجیے. اپنا خیال رکھیے اور سوالات ہوں تو وہ آپ بھیجتے رہا کیجیے. آداب.